کہ وہ عورتیں یہ فلانا ڈھمکا، جس کا باپ غائب ہو، گھر سے غائب ہو، اور اس کی بیٹی اور اس کی ماں بیوی اور اس کے اور چھوٹے بچے، وہ تو دیکھیں ابھی واحد بھائی بیٹھے ہوئے، جب وہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، غائب کر دیا گیا تھا، میں نے بہت قریب سے ان کے گھرانے کی حالت دیکھی. اسی طرح اور جب میں NC4 میں کام کرتی تھی تو وہ جو عورتیں آتی تھیں جن کے باپ بھائی بیٹے غائب کر دیے جاتے ہیں، تو اس پہ کیوں اتنی ہلکی بات کی جاتی ہے؟ ہم کیسے سمجھ لیں کہ سمی جو ہے، اور پھر دو الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی میں اس کی مذمت کرتی ہوں. ایک تو خوارج کہنا، بھائی پاکستانی شہری ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم کہاں سے خارج ہو گئے؟ تو یہ جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، دہشت گرد، ہر دوسرے کو جو آپ سے ذرا اختلاف رکھتا ہو اس کو آپ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. تو میں اس بات کی، اور اگر آپ سے یہ بتاؤں کہ بلوچستان میں جس طرح فریکوینٹلی سے میرا آنا جانا بلوچ خواتین کے ساتھ، پسنی ہو، تربت ہو، کوئٹہ ہو، پنجور ہو، کہ کہاں نہیں گئی جہاں ہمارے ساتھی اور دوست رہتے ہیں، وہ عورتیں اور بچیاں اور لڑکے اتنے باشعور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ کیا کوئی یہاں کا رہنے والا ہوگا. ان کے لیے پانی کی سہولت نہیں تھی، ان کے لیے کھانے کی سہولت نہیں، وہ کراچی سے تو دہی لے کے جاتے تھے. تو پھر آپ کہیں کہ یہ سب جو ہے دہشت گرد ہیں، ان کی بیسک ان کی زندگیوں کو اجاڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے دہشت گرد ہیں. سمی ہو، مارن بلوچ ہو، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ ان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں. جن عورتوں نے آواز اٹھائی ہے ہمارے بلوچ بہنوں گھرانوں کے لیے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ بہت سیریس ایک سنجیدہ اور اہم مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں متحد ہو کے آواز اٹھانا ہوگی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے خلاف ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا. میں نے جب کام شروع کیا تو ضیاء الحق کا دور تھا صحافت کا، وہ دور بھی دیکھا. اور جب میں پرسوں جو احتجاج کے لیے پریس کلب کی طرف آ رہی تھی اور وہ وقت دیکھا ابھی کا، تو جب لوگ کہتے کہ یہ تو نہیں وہ وقت تھا، نہیں، یہ تو اس سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں ایک ایسے ادارے کو ارد گرد محاصرہ کر لیا تھا کہ جہاں اندر داخل ہونا مشکل تھا. وہ پریس کلب پہ گیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی، کیونکہ چوکیدار تو مجھے پہچانتا تھا، وہ آدمی کہہ رہا تھا یہ کون آ رہی ہے، روکو اس کو، ان کو نہیں پتا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اس میں زیادہ ضروری ہے آواز اٹھانا. اور جو عورتوں کے ساتھ یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہتی ہوں کہ سنبھل جائیں، اب بس وقت ہو گیا ہے. پھر نہ کہیں کہ یہ ساری عورتیں نکل کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کیوں نہیں کھڑے ہوں گے جب آپ کی پولیس کس طرح سے سلوک کرتی ہے؟ ناصر بتا رہے ہیں نا، میں تو وہاں تھی نا، وہاں سے گزر جانے ہی نہیں دے رہے تھے کسی طرف سے، کسی جگہ سے. تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. ختم. یہ سب کچھ غلط ہے. جن کے باپ بھائی بیٹے غائب کر دیے گئے ہیں، فوری طور پہ ان کو آزاد کیا جائے اور بتایا جائے، کورٹوں میں لایا جائے، تاکہ ان عورتوں کو تسلی تو ہو سکے، ان بیٹیوں کو یہ تو پتہ چل سکے کہ ہاں ہمارا ابھی والی وارث موجود ہے، ہمارا گھر ابھی آگے بڑھ سکے گا، ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اگر وہ آواز نہیں اٹھائیں گی تو کون اٹھائے گا؟ اور میں سمی اور ان جیسی تمام بلوچ خواتین کے ساتھ کھڑی ہوں گی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں.